यकीनन वो टीवी का एंकर आपका नूरे नजर है, आपको उससे बड़ी मोहब्बत है, आपके दिल की धड़कन हो सकती है आपकी हुकूमत की, मगर ये मुनाफिकत क्यों? क्या कश्मीर में वो एक लड़की जिसका नाम मसरत जहरा है, उस पर यूएपीए लगा दिया गया? आपके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उस पर खामोश क्यों है? क्या जुर्म है उस खातून का? कौन सी ऐसी तस्वीर ली उसने? क्या तस्वीर से एंटी नेशनल फीलिंग प्रमोट होती है? वतन अजीज में ये जो नफरत का माहौल मुसलमानों के ताल्लुक से खड़ा कर दिया गया है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भारत के वजीर आजम, आपने तो बयान दिया कि वायरस का कोई मजहब नहीं होता, सही कहा आपने, मगर भारत के हमारे मुल्क के वजीर आजम से, मेरे प्राइम मिनिस्टर से, मेरे वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, क्या आपके ही कैबिनेट के एक वजीर ने नहीं कहा था कि तबलीगी जमात तालिबानी है? बताइए आप, क्या आप ही की हुकूमत ने जब रोज शाम में कोविड-19 के फिगर्स दिए जाते थे तो एक ग्रुप से इतने आए, फिर सिंगल सोर्स बता दिया गया, और फिर आज आप बयान देते हैं कि वायरस का कोई रिलीजन नहीं होता? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप बताइए ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होगा? आप ही के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, आज बयान देते हैं कि एक टीवी के एंकर पर जो हमला हुआ वो उसकी मजम्मत करते हैं। यकीनन वो टीवी का एंकर आपका नूरे नजर है, आपको उससे बड़ी मोहब्बत है, आपके दिल की धड़कन हो सकती है आपकी हुकूमत की, मगर ये मुनाफिकत क्यों? क्या कश्मीर में वो एक लड़की जिसका नाम मसरत जहरा है, उस पर यूएपीए लगा दिया गया? आपके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उस पर खामोश क्यों है? क्या जुर्म है उस खातून का? कौन सी ऐसी तस्वीर ली उसने? क्या तस्वीर से एंटी नेशनल फीलिंग प्रमोट होती है? और वो तस्वीर कौन सी तस्वीर हम भी देखना चाह रहे हैं? बताइए आप कि एक तरफ आपका नूरे नजर, बल्कि कहूंगा कि वो एंकर नहीं बल्कि आपकी नूर जहां है, वो नूरे जहां है, उन पर हमला हो, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूं, किसी की मजम्मत नहीं चाहिए, बल्कि प्रेस काउंसिल ने जो कहा कि इवन बैड जर्नलिज्म डज नॉट डिजर्व टू बी फिजिकली अटैक, बिल्कुल आई एग्री विद दैट, बट ये जर्नलिस्ट के ऊपर यूएपीए, फोटोग्राफर है बच्ची, वो कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, उस पर यूएपीए। मैं वतन अजीज के तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि बहैसियत एमपी मैंने 2012 में मैंने, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आजम थे, मैंने उस वक्त भी यूएपीए के अमेंडमेंट्स की मुखालिफत की थी, जब होम मिनिस्टर मोहतरम जनाब चिदम्बरम साहब थे। मैंने मुखालिफत की थी उस वक्त भी, और कहा था कि आज आप जो तरमीम करने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर होगा। फिर जब होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह ने अमेंडमेंट लेकर आए पार्लियामेंट में, उस वक्त भी मैंने उसकी मुखालिफत की। मैंने मुखालिफत की कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी आइन, हमारे संविधान के खिलाफ है कि कैसे आप डिक्लेयर कर दें किसी को टेररिस्ट बगैर कोर्ट किसी को कन्विक्ट करे। आज आप देखते क्या है कि यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यूएपीए का इस्तेमाल उन मुसलमानों के खिलाफ होता है और होता रहेगा जिनके पास एक सोचने की कैपेसिटी है। ये यूएपीए का इस्तेमाल उन दलितों पर होगा जिनके पास आवाज है। ये यूएपीए का इस्तेमाल उन आदिवासियों पर होगा जिनके पास एक धड़कता हुआ दिल होगा। और यूएपीए का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है किसी को जेल में डालकर सड़ा दिया जाए, जेल में डालकर सड़ा दिया जाए, वो सड़ता रहे, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद फिर वो बरी हो जाते हैं। बताइए आप, ये यूएपीए की
امینڈمنٹس کانگریس نے تائید کی، اس کا بل بنانے والے، قانون بنانے والے کانگریس پارٹی ہے، کانگریس پارٹی ذمہ دار ہے اس کی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے زمانے میں اس میں امینڈمنٹ کیا گیا اور سختی پیدا کی گئی، پھر اس کو اور سختی پیدا کر دی۔ مودی حکومت جب امت شاہ ہوم منسٹر بنے تو بل لے کر آئے۔ یہ یو اے پی اے کا اس طرح کا استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی ٹی وی کا اینکر بیٹھ کر اپنے ٹی وی اسٹوڈیو میں 71 باتیں کر سکتا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑا سکتا ہے، مسلمانوں کی توہین کر سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے ان کو، مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ٹی وی کے اینکر ہیں، برسر اقتدار رولنگ پارٹی کے نور نظر ہیں، غریب ہیں، کیونکہ رولنگ پارٹی اور پرائم منسٹر کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ان کے پاس ایک انبریڈلڈ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں ان ٹی وی اینکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو آج آپ بہت بول رہے ہیں، بولیے آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں، کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں آپ، اور نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو میسج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھریٹ ہیں۔ یاد رکھیے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے، روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے، پورے حالات تو وہی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا جینوسائیڈ کے بعد، کیا کہا تھا رپورٹس میں، پڑھیے، ہم اینکر سے کہنا چاہ رہے ہیں پڑھو آپ کبھی جا کر کہ روانڈا کا جو جینوسائیڈ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا۔ حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوگ اگر نہیں کہہ رہے تو آپ کے نور نظر، آپ کی نور جہاں، یہ تمام لوگ، یہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، جو بلو آئیڈ بوائز ہیں آپ کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے، آپ کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو اسی بولتے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا پلگھر میں لنچنگ ہوئی، 3 سادھوؤں کی موت ہوئی، سنتوں کی۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حسب عادت، حسب روایت، رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک اسپوکس پرسن ہیں، جو وکیل ہیں، ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے پلگھر میں لنچنگ کی اور 3 سادھو سنتوں کو مار دیا۔ واہ، کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر۔ بعد میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر۔ آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت ہے۔ یقیناً ہم پلگھر میں جو لنچنگ اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو بی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، میں ان سے بڑی ہی عاجزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے قاتلوں کی جب موت ہوئی تھی، اگر پرائم منسٹر مودی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پلگھر ہوتا؟ اگر اخلاق کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو پلگھر کا واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر پیلو خان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پلگھر نہیں ہوتا۔ اگر رقیب کو راجستھان میں جب مارا گیا، اس کے ایکیوز کو جب کورٹ کو لایا گیا تو جلوس کی شکل میں لایا گیا، اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو بی جے پی کے ایم پی اگر پھول کا ہار نہیں پہناتے تو پلگھر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے آپ کہ یہ دو رخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے۔ لنچنگ کسی مسلمان کی ہو، سادھو سنت کی ہو، کرسچین کی ہو، سکھ کی ہو، کسی کی ہو، وہ انسان ہے، کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی۔ ایک ماڈرن ڈیموکریسی میں، ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں کیسا کسی کی لنچنگ ہو سکتی ہے؟ پلگھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہہ دیا مسلمان بات کیا، بعد میں معلوم۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا کے ہوم منسٹر کو ان 100 ایکیوز کی لسٹ کو جاری کر کے کہنا پڑا کہ کوئی مسلمان نہیں، اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے۔
جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، جو بھارت کے باعزت شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ممبئی کا واقعہ ہے کہ ایک آن لائن کمپنی سے ویجیٹیبل منگایا گیا، ویڈیو آیا، ایک شخص اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو مت لو، یہ مسلمان ہے۔ کیا ہے بتائیے آپ؟ اسپتالوں میں ایڈ آتا ہے، کینسر کے ہسپتال میں، کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا۔ یاد رکھیے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کووڈ-19 کی دوا نکل جائے گی، مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ ملک کو کمزور ہو، خدا نہ خواستہ ملک کمزور نہ ہو جائے، یہ نفرت کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ؟ میں وزیر اعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ملک میں گوٹ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا، ملک میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے، فارن میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے۔ دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں، دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں ہم پر تنقید کرنے کا۔ بحیثیت ایک بھارت کے باشندے کی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنقید کرتے ہیں، شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا پریویل۔